تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ اپوزیشن لیڈر بولے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کی روشنی میں مذاکراتی کمیٹی تحلیل کی۔ حکومتی کمیٹی نے ہمارے مطالبات کا مذاق اڑایا۔ ہمارے 2 مطالبات تھے، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور اسیران کی رہائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی معطل کر دی۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ختم کی گئی۔ مذاکراتی کمیٹی کو رابطہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ رابطہ کمیٹی مختلف سیاسی اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ بڑھائے گی۔ رابطہ کمیٹی ہی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کام کرے گی۔ رابطہ کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب ہوں گے۔ دیگر ممبران میں صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر شامل ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس، علی امین گنڈاپور اور سینیٹر حامد خان بھی رابطہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ رابطہ کمیٹی کی موجودگی میں تحریک تحفظ آئین اپنا کام بھی جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ دھرتی ماں سے کھلواڑ کرو تو اس کی بات نہیں سننی، آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں کبھی نہیں آنا۔ جو کہے ملک کو آگ لگا دو، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ جو آپ کو کہتا ہے کہ پڑھو اور آگے بڑھو، وہ آپ کا دوست ہے۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپ کا کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2200 ایتھلیٹس کے لیے الیکٹرک بائکس کے انعام کا اعلان بھی کیا۔ ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا۔ جو آپ سے کہے کہ اپنے ملک سے کھلواڑ کرو تو کیا جواب دو گے؟ کوئی آپ سے یہ کہے کہ اپنی دھرتی ماں سے کھلواڑ کرو تو کیا جواب دو گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ پڑھو، لکھو، آگے بڑھو، کھیلو، ترقی کرو، وہ آپ کا دوست ہے۔ یہ جو 2200 بچے آج یہاں جیت کے میرے سامنے کھڑے ہیں، میری طرف سے آپ کی چیف منسٹر مریم نواز شریف کی طرف سے ہر ایک کو ایک الیکٹرک بائک میری طرف سے ملنی چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہماری خوش فہمی تھی کہ بلاول بھٹو تاجروں سے معذرت کریں گے۔ تاجروں سے ملاقات میں ان کا رویہ کسی دھمکی سے کم نہیں تھا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھتے کی پرچیاں آنا بند ہو گئیں۔ کراچی میں آج بھی روزانہ کی بنیاد پر بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ آپ کی ایڈمنسٹریشن لوگوں سے بھتہ وصول کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے لیاری گینگ وار کے ذریعے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ آپ سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے تحت شہر کو تباہ کر رہے ہیں۔ کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے۔ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے متحدہ قومی موومنٹ ماضی کا ایک بڑا ڈراؤنا خواب ہو کر رہ گئی ہے۔ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اس لیے تنقید کرتی ہے کہ اس پر جوابی تنقید ہو اور اس کا سیاسی قد بڑھے۔ ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما کے کسی بھی بیان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے۔ کراچی میں تاجروں کے اعزاز میں زورانہ ایک کامیاب اجتماع تھا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا تھا کہ تاجروں کے اعزاز میں زورانے کا مقصد تاجروں کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل اور تاجروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور تاجروں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے ایف بی آر افسران کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیوں کا انکشاف کر دیا ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی خزانہ کمیٹی برائے اجلاس میں نئی گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ زیر بحث آیا۔ فیصل واؤڈا بولے ایف بی آر کے علی صالح حیات، شاہد سمرو، ڈاکٹر حیات صدیقی سمیت افسران نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ چیئرمین ایف بی آر ارشد لنگڑیال نے کہا کہ جن افسران نے دھمکیاں دی ہیں انہیں نہیں بخشوں گا۔ دھمکیوں پر ایک اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تجویز دی انکوائری کا معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا جائے۔ شبلی فراز نے استفسار کیا کہ یہ کیسے فیصلہ کر لیا گیا کہ فلاں کمپنی سے ہی گاڑیاں لینی ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियारात के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। आपको बताएं कि आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे के बगैर किसी इख्तियार के थे, ये कहा गया है हुक्मनामे में। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाने जाते हैं, ये कहा गया है हुक्मनामे में। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसमें सदा की गई है कि अपील मंजूर करते हुए 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4, 5 आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून के मामले में नया मोड़ आ गया। होटल और गेस्ट हाउस मालकान की जानिब से खातून को कमरा देने से इनकार के बाद अमरीकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। अमरीकी खातून गार्डन में वाक़या अपार्टमेंट से रवाना आराम के लिए गेस्ट हाउस गईं, जहां उनको कमरा देने से इनकार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून का कहना था कि रात से बैठी हुई हूं, अब आराम करना चाहती हूं। ओनेजा एंड्रियो कराची के रिहायशी निदाल मेमन से शादी के लिए 11 अक्टूबर को कराची पहुंची थीं। पाकिस्तानी नौजवान ने अमरीकी खातून से शादी के लिए राजी था, ताहम घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। एक एनजीओ ने खातून की अमरीकी वापसी के लिए टिकट भी दिया और माली मदद भी की थी, ताहम उसने वापसी से इनकार कर दिया और नौजवान के घर पहुंचकर बिल्डिंग में डेरे डाल लिए। मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने गुज़श्ता रोज़ की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दे दी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई, मीडिया की फिक्र नहीं, लेकिन कुछ रिटायर्ड जजेस ने मुझे फ़ोन करके राब्ता किया। वजाहत करना चाहता हूं कि फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। 21वीं आईनी तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली, किसी को 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फायदा? हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसके हुकूक मुतासिर ना हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। उनका कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM इसलिए तनकीद करती है कि इस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ताजरों के एजाज में जोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदेही और उनका हल और ताजरों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताजरों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद का कहना है कि दुनिया भर में हुनरमंद अफराद की डिमांड है। हम बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को स्किल ट्रेनिंग फ्राहम करेंगे ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। जनवरी 2025 से कफालत किस्त 10,500 रुपए से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी गई है। चेयरपर्सन BISP ने BISP डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खैबर, बाड़ा डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर जमरूद और लंडी कोतल का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि BISP पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कमज़ोर और मुस्तहिक ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करने और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। उनका मजीद कहना था कि हम रवां साल बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए वक्फ कर रहे हैं, जिसका मकसद मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद के साथ साथ हुनरमंद बनाना भी है ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें।
نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نے ٹائمز ہار ایجوکیشن سبجیکٹ رینکنگ 2025 کے مطابق سماجی علوم، کمپیوٹر سائنس اور بزنس اینڈ اکنامکس کے 3 بڑے شعبوں میں پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ نسٹ کمپیوٹر سائنس میں دنیا ٹاپ 400 یونیورسٹیز میں شامل ہو چکی ہے اور مسلسل دوسرے سال پاکستان میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بزنس اینڈ اکنامکس کے میدان میں نسٹ نے شاندار ترقی کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر جگہ بنائی ہے اور پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جو گزشتہ سال تیسری پوزیشن پر تھی۔ سماجی علوم کے شعبوں میں نسٹ نے 401 میں سے 500 کے بینڈ میں جگہ حاصل کی ہے اور اب اس شعبے میں پاکستان کا سر فہرست ادارہ بن چکا ہے۔ فزیکل سائنسز کے زمرے میں نسٹ اب عالمی سطح پر 401 اور 500 کے بینڈ میں شامل ہو چکا ہے۔ ڈاؤ پروپیٹک نے پاکستان کا پہلا ریئل ورلڈ اسٹیٹ ٹو کنزائشن پلیٹ فارم متعارف کرواتے ہوئے فیوچر فیسٹ 2025 میں اپنی کاروباری سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ ایونٹ میں ڈاؤ پروپیٹک ملک کے بڑے ڈیولپرز اور رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ عارف حبیب گروپ کے ساتھ شراکت داری میں گلوبل ریزیڈنسی اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا۔ ڈاؤ پروپیٹک نے 6 میں سے 2 منصوبے مکمل کر کے سرمایہ کاروں کے حوالے کر دیے ہیں، جس سے ٹوکنائزڈ ریئل اسٹیٹ میں خود کو ایک سرکردہ ادارے کے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ڈاؤ پروپیٹک کے شریک بانی اویس برلاس نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کو زیادہ قابل رسائی اور محفوظ بنا کر 20 ملین سے زائد پاکستانیوں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا مفت کھانا فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سمتا افضال سید نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں مختلف سرکاری اسکولوں کے 11,000 طلباء کو لنچ باکس فراہم کیے جائیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سمتا افضال سید نے کہا ہے کہ بہتر نتائج حاصل ہونے پر پروگرام کا دائرہ کار پورے صوبے میں وسیع کیا جائے گا۔ مفت کھانے کی فراہمی سے بچوں میں غذائی قلت کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ خوراک کی ضروریات پوری ہونے سے بچوں کی ذہنی نشوونما اور پڑھنے اور سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں متوازن خوراک ملنے سے طلبہ بہتر تعلیمی کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اسکولوں میں مفت کھانے کی فراہمی سے بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایس سی او نے آزاد کشمیر میں معذور افراد کے لیے پہلا فری لانسنگ ہب نوبل فاؤنڈیشن مظفر آباد میں قائم کر دیا ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن کا یہ فری لانسنگ ہب معذور نوجوانوں میں ترقی اور کاروبار کے فروغ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ منصوبے کا افتتاح میجر جنرل عمر احمد شاہ، ڈائریکٹر جنرل ایس سی او نے کیا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فری لانسنگ ہب محض ٹیکنالوجی کا منصوبہ نہیں ہے، یہ معذور کمیونٹی کے راستے میں حائل رکاوٹیں توڑنے اور مواقع پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک مقامی فری لانسر نے ایس سی او کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہب ہمیں امیدوار صلاحیتوں کو پہچاننے اور اس کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد کے زکوٰۃ فنڈ میں کروڑوں روپے کے غبن کا انکشاف۔ انکوائری کمیٹی نے بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ 185 زکوٰۃ کمیٹیوں کے متعدد چیئرمین بھی مبینہ طور پر غبن میں ملوث ہیں۔ ذرائع کے مطابق غریب اور نادار افراد کے فنڈ میں کرپشن کی انکوائری اکتوبر 2024 میں شروع کی گئی تھی، جس کی ابتدائی انکوائری رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ متعدد زکوٰۃ کمیٹیوں کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ایڈمن آفیسر، اسٹیو ٹائپسٹ اور اس کو سروس سے برطرف کرنے کی بھی تجویز شامل ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نہ بننے پر کسی سے شکوہ نہیں، سینئر جج ہونے پر خوش ہوں اور موجودہ چیف جسٹس بہت اچھے انسان ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کراچی سٹی کورٹ میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حلف الفاظ نہیں ہوتے، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ حلف بتاتا ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ جب مشکل حالات کا سامنا ہو تو حلف پڑھ لیا کریں۔ حلف مقدس وعدہ ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ اگر حلف کی پاسداری کی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر چیف پیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں، میں سینئر پیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے چیف جسٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔ کیونکہ جو اوتھ ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ
ہم نے پڑھ دیے. اس صرف الفاظ نہیں ہیں, بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. یہ اوتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گائیڈ لائن ہے, ایک کمپس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے کیسے فیس کرنا ہے. آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا. یہ ایک بہت سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس کو توڑنا نہیں ہے. رہنما مسلم لیگ نون اختیار ولی کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم PTI کو تھکا کر ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے, بدقسمتی سے جذباتی ووٹ نے ان کو اسمبلیوں میں پہنچا دیا. وزیر اعظم کا ان کو دعوت دینا ایک بہادرانہ عمل ہے. بولے لائیو پروگرام میں جائز اولاد کو کوئی ناجائز اولاد کہے تو پھر سمجھنا پڑتا ہے, اور کبھی بھی لڑائی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب اور کچھ نہیں چاہتے ہیں, وہ ان کو تھکا کے جو ہے نا ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. انہوں نے مذاکرات پہ ان کی کوئی بلیو نہیں ہے, بیکاز ان کی سیاسی تربیت نہیں ہے, اور یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا جانتے نہیں ہیں, اور اس سے نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. بدقسمتی سے کچھ ایک جذباتی ووٹ نے ان کو اسمبلیوں میں تو پہنچا دیا, لیکن وہ تربیت ان کے پاس نہیں ہے, وہ سوچ, وہ ویژن نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کو دعوت ہے, یہ ایک بہادرانہ عمل ہے اور ایک سیاسی عمل ہے. لائیو پروگرام میں کوئی خاتون خانہ کو اور خواتین کو, ماؤں بہنوں کو گالی دے, حلال اولاد. اور تحصیل بالا کوٹ کے بالائی علاقوں کاغان, شوگران, ناران میں برف باری سے وادی کاغان کا حسن دوبالا ہو گیا. سیاح ٹھنڈے موسم کا مزہ لینے شوگران پہنچ گئے. فرید چودھری کی رپورٹ دیکھیے. بالاکوٹ کی وادی کاغان میں آسمان سے سفید موتیوں کی آمد کے ساتھ ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے 9000 فٹ بلندی پر واقع شوگران کا رخ کر لیا. 5000 فٹ بلند مقام کاغان میں 9 بیاتے جوڑے برف باری کے قدرتی مناظر دیکھنے وادی کاغان کے دوسرے سیاحتی مقام شوگران پہنچ گئے. برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم سرگودا سے شوگران گھومنے آئے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارا پاکستان بہت سارے کنٹریز سے بہت زیادہ اچھا ہے, اور یہاں پہ اصلی سوئٹزرلینڈ ہے. آپ یہاں پہ آئیں, وزٹ کریں, اپنے پاکستان کو پروموٹ کریں. ناران میں درجہ حرارت -3 ریکارڈ کیا گیا. حکومت سیاحت پر توجہ دے تو ونٹر ٹورزم کو وادی کاغان میں مکمل بحال کیا جا سکتا ہے, جس سے ملکی آمدنی اور مقامی روزگار کو فروغ ملے گا. فرید چودھری, ABN نیوز, بالاکوٹ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.